لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. درود پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آج کی اس ولادت کی شب میں ہم اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت پہ تبہ تبریک پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں مسافر کے روزوں کے احکام کے سلسلے میں احکامات شریعہ کو بیان کیا جا رہا تھا، اور گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اگر مسافرت کے عالم میں ہو اور دوران مسافرت یا مسافرت سے ہٹ کر بھی اپنے شہر میں ہو، نظر کی ہوئی ہو اور سفر کا معاملہ آ جائے تو اس سلسلے میں اس کی کیا ذمہ داری ہے. اگر نظر معین تھی نظر، تو اس سلسلے میں بیان کیا گیا کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے قیام کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ مسافر ہے تو 10 دن کا اقامت کر کے اس روزے کو رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ اس روزے کی بعد میں قضا کر سکتے ہیں، سفر کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد جو تذکرہ ہوا وہ یہ کہ اگر عالم مسافرت کے اندر آپ مدینے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، عام حالات میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن مدینے کے اندر جو حاجت کے 3 دن کے روزے ہیں، اور وہ روزے بھی بدھ، جمعرات اور جمعے کو رکھنے کے، اگر آپ مدینے کے اندر 3 دن کا ہی قیام کیے ہوئے ہیں اور وہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعہ ہی نکل آیا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسافر ہونے کے باوجود ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں. اور وہ جو روزہ ہے وہ حاجت کا روزہ ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جو یہ تینوں دن روزے رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ان 3 میں سے کسی ایک دن روزہ رکھ لیں. نہیں، یہ پورا پیکج ہے، یا تو اسے مکمل اویل کیا جائے گا یا مکمل طور پہ چھوڑا جائے گا. البتہ یہ بہت تاکیدی اور بہت ہی زیادہ مجرب، علماء اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور روایات میں ہے. اور خاص طور پہ مسافر کو جو سے کسی حالت کے اندر بھی مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ واجب روزے کے لیے بھی جو شرائط اور پابندیاں تذکرہ کی گئی وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی. لیکن یہ 3 دن کے روزے ایسے ہیں کہ جسے اسپیشلی ایگزم کر کے الگ سے ایک مسافر کو رکھنے کی تاکید کی گئی. لیکن اس کے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ مسافر اگر اپنے ذمے قضا روزے رکھتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے چونکہ عام حالات کے اندر بھی مستحب روزہ رکھنا الاؤڈ نہیں ہے اگر اس کے ذمے قضا ہے. جب تک کہ وہ اپنے قضا روزوں کو ادا نہیں کر لے گا تب تک کسی مستحب روزے کو نہیں رکھ سکتا. اچھا، یہ قانون روزے میں ہے. عام طور پہ لوگ اس سلسلے کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید نماز کے سلسلے کے اندر بھی یہ قانون ہے. نماز میں اگر کسی شخص کے اوپر اپنی قضا نمازیں ہے تو اس کے لیے مستحب نمازوں کو رکھنا، مستحب نمازوں کو ادا کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا کوئی اس مسئلے کے اندر اس وجہ سے شبہ میں نہ آ جائے اور اس وجہ سے ڈاؤٹ نہ کریٹ کر لے کہ شاید یہ مسئلہ روزے دار کے لیے ہے تو یہی مسئلہ نماز گزاروں کے لیے بھی ہوگا. نماز کے اندر اپنی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ
آپ مستحب جو ایام کی نمازیں ہیں انہیں بھی انجام دے سکتے ہیں. لیکن روزے کے اندر یہ پابندی ہے کہ آپ جب تک اپنے قضا روزے کو انجام نہیں دے لیں گے تب تک کسی مستحب روزے کو نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ مسافر کے لیے جو مدینے میں یہ 3 دن حاجت کے روزے اسے بھی انجام نہیں دے سکتے. یہاں پر بعض لوگ ایک حل پیش کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر کہتے ہیں کہ اگر نظر کر کے روزہ اپنے اوپر واجب کر لیا جائے اور واجب کر کے مدینے کے ان 3 دنوں کو روزہ رکھا جائے تاکہ ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت کو حاصل کیا جا سکے، تو اس سلسلے میں بیان کر دیا گیا کہ اگر آپ کے ذمے قضا روزے ہیں تو آپ نظر بھی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ نظر معین تو بالکل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس نظر معین سے پہلے اپنے قضا روزوں کو انجام نہ دے دے. اور اس کی پوری تفصیل گزشتہ مسئلے کے اندر یا گزشتہ دن کے مسئلے میں بیان کر دیا گیا کہ مثال کے طور پہ آپ نیت کرتے ہیں کہ اگر میرا انٹرویو کامیاب ہو گیا میں 15 شوال کو روزے رکھوں گا. ماہ رمضان میں آپ کے 6 دن کے روزے قضا ہوئے. اگر آپ 15 شوال سے پہلے 6 دن کے روزوں کی قضا کر لیتے ہیں تو 15 شوال کا آپ کی نظر بھی درست ہوگی اور وہ روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، وگرنہ وہ نظر معین بھی باطل ہو جائے گی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. نظر غیر معین کے اندر بیان کر دیا گیا چونکہ وقت کی قید نہیں ہے تو وہاں پہ آپ قضا روزے کے ہوتے ہوئے نظر غیر معین کر سکتے ہیں، چونکہ جب تک اس کے اندر بھی قضا روزے انجام نہیں پائیں گے تب تک آپ نظر غیر معین کا روزہ بھی نہیں رکھ سکیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہ مسئلہ اس کے آثار جو آپ سے کل کہے تھے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے. دیکھیں بعض اوقات تو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ایک عالم دین گفتگو کرنے کے لیے کسی شہر میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، تو مجمع میں سے ایک کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تو صبح ہی پڑھی ہے. دیکھیں آپ پڑھ لیں یہ الگ بات ہے مگر وہ ہوتی نہیں ہے. تو ہونے کو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے مگر بات یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ نماز کی صورت میں ایکسیپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی مسافر اتنی ساری تفصیلات بیان کی اور کہا کہ مسافر تو روزہ نہیں رکھ سکتا ساری شرائط ویات کے بعد، اب ایک شخص کہتا ہے کہ ہم نے تو رکھ لیے، اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ ہے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جسے علم ہی نہ ہو کہ مسافر کو روزہ باطل ہوتا ہے، اسے یہ فرق ہی نہیں معلوم ہے کہ مسافر کے لیے ماہ رمضان میں یا رمضان سے ہٹ کر روزے کے سلسلے میں کوئی اسپیشل حکم ہوتا ہے. وہی سوچتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے یا نہیں، جانتا ہی نہیں ہے اس صورتحال کو اور وہ روزے رکھے جا رہا ہے، سالوں کے روزے رکھے جا رہا ہے. آج اس نے یہ مسائل سنے تو وہ جو پیچھے سارے کے سارے روزے رکھے گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہ جسے علم ہی نہ ہو کہ مسافر کے روزہ باطل ہے اور وہ سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اس کو مسئلہ معلوم ہو جائے تو یہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر دن ہی دن میں نہیں معلوم ہو، اس کو تو سالوں کے بعد معلوم ہو، تو فرمایا کہ اگر مغرب تک حکم معلوم نہ ہو تو اس کے روزے صحیح تصور کیے جائیں گے اور روزے ادا ہو جائیں گے. تو یہ اس شخص کے لیے کہ جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسافر پر روزے ہیں. دوسری صورت معلوم ہے کہ مسافر پہ روزے نہیں ہوتے، بھول گیا کہ وہ سفر میں یا بھول گیا کہ وہ مسافر ہے. کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے اور روا روی کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے. اگر اس کو توجہ دلائی جائے تو کہے گا ہاں مجھے معلوم ہے کہ مسافر پہ روزے نہیں، یا توجہ دلائی جائے کہ تم مسافر ہو تو فوراً اسے یاد آ جائے گا. یہ شاید مسافرت کی بات تو آپ کو اتنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن روزے کے اعتبار سے آپ کو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ عام حالات میں جب انسان کوئی روزہ رکھتا ہے، خاص طور پر گرمی کے دن ہو اور مستحب روزہ رکھا ہوا ہو، درمیان میں کئی سخت پیاس لگی، عادت کے تحت آپ کہیں پہنچے، کسی نے پانی دیا اور آپ اتنے پیاس میں مبتلا تھے کہ آپ نے پانی لیا اور اطمینان کے ساتھ پورا گلاس پانی پی لیا. اتنے میں آپ کا کوئی جاننے والا داخل ہوا جو آپ کا روم میٹ تھا، دیکھا کہ پانی کا گلاس پڑا ہے کہ آپ نے پانی پی لیا. کہا بالکل، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا روزہ تھا. تو اب روزہ تھا یہ بھول چکا اور اس حالت میں اس نے پانی پی لیا. تو چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ اگر کوئی بھول کے اس انداز سے پانی پی لے تو یہ اس کو ایک بونس مل گیا، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کا روزہ درست مانا جائے گا. لیکن یہ بونس ہر وقت نہیں ملتا. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ مسافر ہوں، معلوم ہے کہ مسافر پہ روزہ نہیں ہوتا، یا یہ بھول جائے کہ میں حالت سفر میں ہوں، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ روزہ رکھ لے تو روزہ رکھنے کے باوجود چاہے اسے دن میں یاد آئے یا مغرب کے بعد یاد آئے، اس کا یہ روزہ
باطل ہے، یہ روزہ شریعت کی نگاہ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو دو الگ الگ صورتحال ہے۔ ایک شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسافر اور بغیر مسافر کے حکم میں کوئی فرق ہوتا ہے، اس لیے وہ عالم مسافرت میں روزے رکھتے آ رہا ہے، تو اس کے روزے اگر اسے بعد میں علم ہو تو روزے صحیح مانے جائیں گے۔ لیکن ایک شخص کے جس کو علم ہے کہ مسافر کے لیے روزے جائز نہیں ہیں، اور وہ بھول جانے کی وجہ سے کہ مسافر ہوں وہ روزہ رکھ لیتا ہے، یا یہ بھول جاتا ہے کہ مسافر پہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا یا جائز نہیں ہوتا اور روزہ رکھ لیتا ہے، تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا، چاہے اسے مغرب کے بعد ہی کیوں نہ خبر ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ایک الگ سے مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق مسافرت کے ساتھ اس عنوان سے کہ جس مسافر پر روزے رکھنا فرض نہیں ہوتے، بہت سارے افراد ہیں، بیمار ہے روزہ رکھنا فرض نہیں، مخصوص ایام میں خواتین کے روزہ رکھنا فرض نہیں، تو بالآخر ماہ رمضان کا ایک اپنا احترام ہے، حتیٰ یہ کہ شریعت کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے حد اور تعزیر کا۔ وہاں پر اگر کوئی شخص، دیکھیں انسان کا انفرادی معاملہ ہے، وہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے، اور یہ بغاوت کے انداز سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بغیر پبلک میں لائے ہوئے اس حرام کام کو، حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کہ مجمع میں ہو چاہے کہ تنہائی میں ہو، لیکن یہ حرام ہے کہ انسان اپنی نماز کو انجام نہ دے، اور گناہ کبیرہ میں سے ماہ رمضان کے روزے کو جو فرض ہے انجام نہ دے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ معاملہ آپ کا اور خدا کے درمیان ہے، تو اس کی سزا بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے پروردگار عالم کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ایک انسان مجمع میں آ کے کھلم کھلا نماز نہ پڑھے تو اسے فاسق کہا جاتا ہے، اور کھلم کھلا اگر بازار اسلام کے اندر کھاتا پیتا نظر آئے تو باقاعدہ اسلامی حکومت کے اندر اسے ٹوکا جاتا ہے، اور اگر ٹوکنے کی پرواہ نہ کرے تو اس پر تعزیر و حد جاری کی جاتی، اور بڑی شدید قسم کی تعزیرات اس سلسلے کے اندر۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر روزہ فرض تھا اور فرض ہونے کے باوجود وہ روزے کو نہ فقط رکھ نہیں رہے تھے بلکہ بازار کے اندر علل اعلان کھا رہے تھے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے کہ جس پر مجبوری کی وجہ سے روزہ فرض نہیں ہے، اب اس شخص پر جس پر روزہ فرض نہیں ہے، اسلام اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ ہم مسافر کی بات کر رہے ہیں تو مسافروں کے اعتبار سے خاص بات کی جائے۔ شریعت کا مسئلہ یہ کہ مسافر اور وہ شخص جو کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ماہ رمضان میں دن کے وقت ازدواجی معاملات انجام دینا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور پانی پینا مکروہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ احترام ماہ رمضان میں اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر اسے اجازت بھی مل گئی ہے تو ضرورت کی حد تک ان چیزوں کا استعمال کریں، اس سے زائد ان چیزوں کا استعمال کرنا خدا کی نگاہ کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ اب ایک الگ سے عنوان جس کا تذکرہ آج سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر اس سے متعلقہ مسائل بیان کیے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایسے کون سے طبقات ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اصلاً جیسے مسافر ہے اس پہ روزہ رکھنا معاف نہیں ہے، ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہے۔ مگر بعض ایسی کیفیات ہے کہ جس میں ایک شخص کے لیے ممکن ہے کہ ماہ رمضان میں نہیں، کلی طور کے اوپر روزہ رکھنا ساقط ہو جائے، جس میں سے ایک گروہ ہے جس کا فقط ایک حد تک تذکرہ کر کے ایک مسئلے کی حد تک تفصیلات انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کی جائے گی، کہ ایسا شخص کہ جو عمر کی اس حد کو پہنچ چکا ہو کہ جس کے بعد اب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ دیکھیں عمر کے مختلف حد ہے، ایک وہ حد ہے کہ جس میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، مشقت تو آپ کی اور میرے لیے بھی، مگر عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ ایک عمر کے اندر یعنی بہرحال یہ مشقت ہے تبھی تو تکلیف ہے اور تبھی خدا نے اس کے اوپر اجر بھی رکھا ہے، لیکن ایسی مشقت کے جو عام طور پہ برداشت نہیں کی جاتی، اگر ایسی عمر آ گئی ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن ایک ایسی عمر ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں رہا، تو اس ایج کو پہنچنے کے بعد اب اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اسے فدیہ بھی ادا نہیں کرنا۔ اب یہ عمر ممکن ہے کہ علاقے کے اعتبار سے ایریا وائز کیفیت کے اعتبار سے جدا ہوتی ہو، لیکن جو قانون بنے گا وہ یہی بنے گا کہ اگر ایسی ایج کو پہنچ چکا ہو کہ اب اس کے لیے اپنی عمر کی وجہ سے روزہ رکھنا ساقط ہو جاتا ہو، ممکن ہے یہ صرف ایک سمجھانے کے اعتبار سے کہ کوئی 110 سال کا بوڑھا ہو لیکن وہ مجھ اور آپ سے زیادہ بھی صحت مند ہو، آپ اور مجھ سے، ہم اور آپ سیڑھیاں چلتے وقت ابھی بھی
کمر پر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، مگر وہ ایسے سیڑھی چڑھ کے سیدھی کمر کے ساتھ چلتا ہو کہ آپ بھی رش کرتے ہوئے نظر آئے، تو اگر ایسا فرض ہے تو اس کے لیے روزے کا یہ مسئلہ نہیں، اسے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی ہے کہ جو 80 کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اب اگر آپ بستر پہ اسے کروٹ نہ دے تو وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، وہ اپنے سینسز میں ہی نہیں ہے، آپ اسے جگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر روزہ ساقط ہو جاتا ہے، اس پر سے فدیہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں احکامات دینی کو حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔